بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو۔ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے۔ اللہ کے واسطے سب سے گلے ملو، سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ کتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی۔ سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ گاؤں والی مسجد میں بریلوی امام ہے، نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نماز خود کرے۔ سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ گاؤں والی مسجد میں بریلوی امام ہے، نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نماز خود کرے۔ سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہو جائے گی، لیکن امام کا بولو عقیدہ جی امام صاحب فرماتے ہیں ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، تم ان کے حنفی ہو، تم ترجمان ہو، تم مقلد ہو، تم کیا تو نہیں ہوتی، تمہاری مانے یا امام کی؟ میں نے کہا مانے امام کی، لیکن امام نے کیا فرمایا وہ سمجھے ہم سے۔ دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، جو علماء دیوبند کے سب کے استاد، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، جو علماء دیوبند کے سب کے استاد، جو علماء دیوبند کے سب کے استاد۔ ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، پوری دنیا دیوبندی بن جائے۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں۔ دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں۔ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لیکن میرے بھائی میں درخواست کروں گا خدا کے لیے محمدی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ دشمن ہزاروں کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ایک ہو چکے ہیں، اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہزاروں کروڑوں خانوں میں بٹ چکے ہیں۔ جان کیا سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ نکاح ہو گئی نہیں۔ لیکن میرے بھائی میں درخواست کروں گا خدا کے لیے محمدی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ دشمن ہزاروں کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ایک ہو چکے ہیں، اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہزاروں کروڑوں خانوں میں بٹ چکے ہیں۔ دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں۔ مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے۔ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت۔ مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے۔ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت۔ مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے۔ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت۔ یہ تو ابھی 150 سال سے مسلک بن گئے۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، یہ تو ابھی 150 سال سے مسلک بن گئے۔ 1864 میں
دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. یہ تو ابھی 150 سال سے مسلک بن گئے. دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ پیدا ہوا ہے. مسلک نے سوا صرف لڑایا ہے. کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت. مسلک نے سوا صرف لڑایا ہے. دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر، ایک نظریہ ہے. اس نظریے کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں. امت بن کے رہو، میرے نبی نے امت بنائی. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی ہے. کلہم فی النار، ایک جنتی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ. میری امت پر بعین ہی ہو بہو وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً. اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. شیعہ سنی بن کے نہ رہو، شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں بہتر ہے. شیعہ سنی بن کے نہ رہو، شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں بہتر ہے. شیعہ سنی بن کے نہ رہو. سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ نکاح ہو گئی نہیں ہے نا، یہ نکاح نہیں ہو. شیعہ سنی بن کے نہ رہو. سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ نکاح ہو گئی نہیں ہے نا، یہ نکاح نہیں ہو. میں نے یہ سفید امامہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے. یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کو سفید امامہ پسند تھا. میں نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے کیونکہ نبی کو کرتا پسند تھا. میں نے یہ کرتا کیوں پہنا ہوا ہے؟ عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے. اعمال بھی ضروری ہیں لیکن عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے. کیوں؟ اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا. اور کسی آدمی کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں اور ایک عقیدہ فاسد ہو جائے، یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. بات ہے کہ ہزاروں لوگ نماز نہ پڑھیں، اس کی پرواہ کسی مسلک والے کو نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسجد میں جانے لگے تو سارے مسلک والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم جنت میں لے کے جائیں گے، ہم جنت میں لے کے. پہلے عقائد ہیں اور پھر اعمال ہیں. عقائد اعمال کی نسبت زیادہ ضروری ہے. پہلی چیز عقیدہ ہے. میں نے یہ سفید امامہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے. یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کو سفید امامہ پسند تھا. میں نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے کیونکہ نبی کو کرتا پسند تھا. میں نے یہ کرتا کیوں پہنا ہوا ہے؟ عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے تو اسلام کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اسلام اور ایمان آدمی کا ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. نام کے ساتھ بھی ہٹایا. میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا ہوا تھا، دامت برکاتہم، اس کا مطلب ہے دیوبندی. میں نے کہا ہٹا بھائی اس کو یہاں سے. کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں. اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی، تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے. ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑتی. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے.
نام کے ساتھ بھی ہٹائے. میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا ہوا تھا, دامت برکاتہم, اس کا مطلب میں نے دیوبندی. میں نے کہا ہٹا بھائی اس کو یہاں سے, کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں. اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی, تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے, ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑتی. دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر, ایک نظریہ ہے, اس نظریے کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں, بولو بھائی, نہیں جائیں. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں, بولو بھائی, نہیں جائیں. کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے, اور کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے. امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی, اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آج کل جو ایک نیا دور چلا ہے نوجوانوں کے اندر, جو امت کو اس بیس پر ایک کرنا چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستی میں نہیں پڑھنا چاہیے. میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی عالم اور امام آج کے دور میں نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی نہ کسی خاص مکتب فکر سے, کسی خاص فرقے سے نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ بعض منافقین ہیں کہ وہ اپنے فرقے کو چھپاتے ہیں, لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ان کا تعلق کسی نہ کسی فرقے سے ہے. آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے, کیا امت کو کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی نوجوان کہلانے والے آج کل کے جو کم عقل لوگ ہیں, کیا وہ ایک کر سکتے ہیں کہ جس بات کو نبی نے فرما دیا کہ 73 ہوں گے لہٰذا وہ 73 ہی ہوں گے. تو یہ جو بعض دیوبندی علماء یا دیوبندی مولانا کہلانے والے جیسے ایم قاسمی جیسے لوگ کے جو لوگوں کو اپنے صحیح مسلک کو چھپا کر صرف مسلمان کا نعرہ لگا کے یا اہل سنت کا نعرہ لگا کے لوگوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں, اصل میں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی مکتب فکر سے ہوتا ہے. تو اس زمین پر آج کے وقت میں شاید ہی کوئی ایسا مشہور عالم دین یا مولانا ہو کہ جس کا خاص تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہ ہو, پھر چاہے وہ ایم قاسمی ہو کہ اس کا تعلق دیوبند کے ساتھ ہے, اسی طریقے سے یا پھر انجینئر مرزا ہو اس کا تعلق بھی اہل حدیث کے ساتھ ہے, چاہے وہ اپنا آپ کو لاکھ علمی کتابی کہے یا کچھ بھی کہے, لیکن اس کا تعلق بھی کسی خاص فرقے کے ساتھ ہے. تو سوچنا اب آپ لوگوں کو ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اختلاف پیدا مت کرو, سب ایک ہو جاؤ, کیا آپ سب مل کر بھی پوری قوم نبی کے فرمان کے خلاف کوئی بات وجود میں لا سکتی ہے؟ بالکل نہیں لا سکتی, کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہے گا. اور یہ بات صرف بریلوی علماء نہیں بلکہ دیوبندی علماء بھی مانتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اعلانیہ کہنے سے بچتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آپ نے بعض لوگوں کی منافقت بھی دیکھ لی کہ جو امت کو درس دیتے ہیں, طارق جمیل جیسے لوگ کہ سب لوگ ایک ہو جاؤ امت بنو, اور پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ طریقے سے دیوبندیت کو میرے ذریعے عام کر دیا, دیوبند کے علماء حق ہیں, دیوبند کی نیو اس سن میں پڑی, اور ایک طرف کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی والی باتیں مت کرو. اسی طریقے سے ایم قاسمی جیسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق خود دیوبند کے ساتھ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کی بات کرو سب ایک ہو جاؤ, اور ایک طرف کہتے ہیں کہ شیعہ سے نکاح نہیں ہو سکتا, دوسری طرف دیوبندی علماء کہتے ہیں قادیانی کو سلام کا جواب دینا جائز نہیں. تو جب سب کلمے کی بنیاد پر ایک ہی ہیں تو قادیانی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, شیعہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, پھر آپ خود بھی اختلاف اس میں کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. نوجوان آج کل اس کے اندر زیادہ گمراہ ہوتے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ. حضور اکرم نے 72 سے بچنے کا حکم دیا اور ایک رہنے کا حکم دیا ہے. وہ ایک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 73 کو ملا کر ایک کر دو. لہٰذا قادیانی ہو, شیعہ ہو, رافضی ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, خارجی ہو, یہ تمام فرقہ باطلہ یہ سب الگ الگ, ان کو ایک کرنا مطلب نبی کے فرمان کے خلاف عمل کرنا ہے. آپ کو اس کے بارے میں ڈیپلی ویڈیو دیکھنی ہے تو ایک میں نے ویڈیو بریلوی فتنہ کے نام سے بنائی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے اندر اور آپ کو دیوبند کے فتوے اور آج کل دیوبندیوں کا عمل آپ کو سامنے آ جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو, فرقہ پرستی نہیں پھیلانی چاہیے. اس ویڈیو کے اندر ایسے قسم کے لوگوں کو ایکسپوز کیا گیا ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی اباؤٹ بریلوی فتنہ, آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اور ایم قاسمی جیسے چھپے ہوئے دیوبندی کو اگر ایکسپوز کرنے کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ
यूट्यूब पे डालें सिकंदर वारसी अबाउट AM कासमी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर इनके देवबंदी होने का और इनके मुनाफिकत वाले लहजे का दोनों का एक्सपोज किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि नौजवान गुमराही से बचें कि 73 फ़िरके उम्मत में होंगे। आप अपने अहले सुन्नत के मसलक को यानी मसलक आला हज़रत को मजबूती, सख्ती और पाबंदी के साथ थामे रखें। किसी भी गुमराह, जाहिल, मुनाफिक, सुलह कुल्ली की बातों में ना आए कि सब एक हो जाओ, सबके पीछे नमाज़ पढ़ो। नमाज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब के पीछे एक्सरसाइज करने वाली बात नहीं है। लिहाजा आपको अहले सुन्नत मजबूती से थामना चाहिए मसलक आला हज़रत को। अपने बुजुर्गान दीन के रास्ते पर जो है वो साबित कदम रहना चाहिए और उस रस्सी को मजबूती से थामो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम और उनकी पैरवी करते हुए आप लोगों तक पहुँचाई है। इसी तरह बुजुर्गान दीन और उलमा ने जो आप तक पहुँचाई है वो। आजकल ये सोच जो है ये बिल्कुल झूठी है। और इस वक्त अगर कोई शख्स कहता है कि मेरा ताल्लुक़ किसी फ़िरके से नहीं है, फ़िरका परस्ती नहीं करो, आम मुसलमान बन जाओ, तो आप समझ लेना वो शख्स इस दौर का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार शख्स है कि जो लोगों के फ्रंट एंड पे आकर कुछ और दिखा रहा है लेकिन बैक एंड में उसका भी ताल्लुक़ किसी न किसी फ़िरके से रहता है। तो इस वीडियो का मकसद बस यही था ताकि आप लोग सब लोग वाकिफ़ हो जाएं कि इंटरनेट के इस दौर में आजकल हलवा मीठा मीठा आप सबको दिखाई देता है। फ्रंट एंड पे क्या चल रहा है वो आपको दिखाई देता है लेकिन बैक एंड में इनके लॉजिक आपको नज़र नहीं आते। तो उसी को लोगों के सामने लाना मेरा मकसद था इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से वीडियो जो है रद्द वहाबियत पे आती रहेंगी। चैनल पे एक प्लेलिस्ट है रद्द वहाबियत के नाम से, प्लेलिस्ट को देख लें आपके जहन में और इंशाअल्लाह ताला मामला जो है वो साफ़ हो जाएंगे। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कदम पे के हर दम जान